اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث، خشوع اور خضوع، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں امت میں ایک بھی خشوع والا نہ ملے گا۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ مسند احمد، طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدہ کے درمیان یعنی قومہ میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ مسند احمد، فتح الربانی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ شیطان کا آدمی کی نماز میں سے اچک لینا ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ باز آ جائیں، ورنہ ان کی نگاہیں اوپر ہی رہ جائیں گی۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو تکبیر کہا کرو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تم پڑھ سکو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدہ میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے اٹھو تو اطمینان سے اٹھو۔ یہ سب کام پوری نماز میں کرو۔ بخاری شریف۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما دیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفیناہم بما شئت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔